اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ حوالے کے ساتھ شیئر کروں گی کس طریقے سے کہ چلتے پھرتے کہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو کر لی جائے کہ اگر آپ سکون سے بیٹھ کر باوضو ہو کر خوشبو لگا کر جتنا اہتمام کر کے آپ درود پاک پڑھنا چاہیں گے اس میں اتنا ہی فیض ہے، اتنی ہی برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب وہ لوگ کیا کریں جن کی روٹین ہی اتنی ٹف ہے، نوکریاں کبھی کرنی ہیں، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، بہت سارے معاملات کرنے ہیں، کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھ سکتے وہ لوگ؟ تو ان کے لیے کیا معاملہ ہے؟ اچھا، ایک اور بات یہاں اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں ایک اور بات شیئر کر دوں کہ جب آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع آپ کے لیے بنا دیتے ہیں پھر جہاں آپ سکون سے بیٹھ کے بھی درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ جو پہلے مل نہیں رہا ہوتا۔ چلے جی حوالے کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لی جائے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھے ہر حال میں یاد رکھو۔ اب اس میں چلتے پھرتے سب آ گیا۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی چلتے پھرتے آپ نہیں ورد کر سکتے، جان بوجھ کر اٹس ناٹ لائک دس، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے اتنا درود پاک جو ہے وہ پڑھوں تو اتنا ٹائم دن میں رکھ لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پڑھو گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح کرتے کرتے جب انہوں نے کہا سارا دن رکھ لوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کو؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہاری کفالت کرے گا۔ یہاں پہ آپ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی جو ہے وہ قرآن کا عملی نمونہ ہے، اور قرآن پاک میں اور احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر معاملات، انسان کے مسائل، ہر چیز کورڈ ہیں، تو کیا ان کو یہ obvious سی باتیں پتہ تھی نا بات کہ انسان کو زندگی میں بہت سارے کام ہوں گے، اس نے کاروبار کے لیے بھی نکلنا ہے، اپنے گھر والوں کے بھی لیے جانا ہے، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس نے کھانا بھی کھانا ہے، ایون واش روم کے بارے میں بھی، ہر چیز ایوری تھنگ از ان دس، ہمارے دین مکمل ہے ہر لحاظ سے۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر جب ان کو یہ بات پتہ تھی اور انہوں نے کہا ہر وقت پڑھو، تو وہ جانتے ہی تھے کہ کبھی انسان کو سفر بھی کرنا ہے، کبھی چلنا پھرنا ہے، کبھی جانا ہے، کبھی بچہ ہے، تو انہوں نے یہ بات صرف ان کے لیے نہیں کی، انہوں نے ہر انسان کے لیے کی۔ ان کی حدیث پہ عمل کرنا سب کا فرض ہے، تو سب کے لیے ہے۔ اگر دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اگر حدیث ایک خاص بندے کے لیے ہی صرف مخصوص ہوتی تو ہم تک پہنچتی ہی نہ، ہمارا دین مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی ایسی بات، ایون پہلوں کے قصے بھی وہی ایکسپلین کیے جو ہمیں فائدہ دیں۔ کوئی ایسا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں بتایا جس سے اللہ تعالیٰ نے نہ کہا ہو کہ نصیحت تم پکڑو۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایسے ہی واقعہ اللہ نے بتا دیا اور اس کا ہم سے کوئی لین دین نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر چیز ریلیٹ کرتی ہے آج کے دور سے، جدید کتاب ہے قرآن پاک۔ تو کیا جب ہمارے انبیاء کرام کی زندگی عملی نمونہ، انہوں نے ہر اسپیکٹ آف لائف، یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا اس کی شادی ہوئی تو وہ ساری رات نمازوں میں لگ گیا، اس نے عبادت وغیرہ کی، تو شاید اس کی وائف نے شکایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کے کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی باقی چیزوں کو بھی ٹائم دو۔ تو یہاں بات ہے کہ آپ نے زندگی بیلنس لے کے چلنی ہے، اور اگر آپ بیلنس لے کے نہیں چل سکتے، ایک ہی فارمولہ ہے، درود ابراہیمی پڑھیں، سب کچھ بیلنس ہوتا چلا جائے گا خود بخود ہی۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ اپنی نیچر چینج کر لیں، ہم سے نہیں ہو رہی۔ آپ ایڈ کر کے دیکھیں، آپ خود ہی بہت جلدی آپ کو الحمدللہ اس سے فرق پڑے گا۔ اچھا، تو بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں پریشان ہونا ہی نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان معاملات سے، آپ دیکھیں درود ابراہیم میں انک حمید و مجید آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ دیکھیں یہاں میں ایک بات کہوں گی آپ کو کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ خود، جتنی مرضی چاہے آپ کی روٹین ٹف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بھی مکمل کروائیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وہ کام جو پینڈنگ ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہو نہیں رہے، اگر درود پاک پڑھنے لگ جائیں گے تو کہاں کریں گے، درود ابراہیمی تو اتنا ٹائم لیتا ہے، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگ سوچ بیٹھتے ہیں۔ ان لوگوں کے معاملات، واقعات ایسے ہیں بھرے پڑے، جب ان کے سارے معاملات، وہ کام جو کر نہیں پا رہے تھے وہ بھی ہونے لگ جاتے ہیں، اور درود پاک بھی مکمل ہوتا ہے، اور ان کو بیٹھ کر بھی سکون سے درود پاک پڑھنے کا وقت ملتا ہے۔ تو اگر آپ کو نیکسٹ ٹائم کوئی کہے کہ بھی چلتے پھرتے درود شریف مت پڑھو، تو ان کو یہ بہت محبت سے جواب دیں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ ہم نے غصے سے بات نہیں کرنی، اگلے کو اس کی ٹون میں جواب نہیں دینا، ہم نے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ تو آپ جب ان کو یہ کہیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں جتنی مرضی اچھی ٹون میں بات کر لیں، ان لوگوں نے ہمیشہ آپ کی جو بات ہے
اس کو نیگیٹو سائڈ پر ہی لے کے جانا ہوتا ہے. یہ وہ ہے شیطان کے ساتھی، آپ یوں سمجھ لیں. شیطان ان کے اوپر ہر لحاظ سے قابض ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اچھائی نہیں کی ہوتی. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ کبھی اچھی راہ پہ نہیں آ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے بڑے گمراہ رستوں سے واپس آئے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی خدا نخواستہ شرک کے رستے پہ چلتے ہیں، لیکن اینڈ میں وہ مسلمان ہو کر ہی اس دنیا سے گئے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ سمجھانی ہے اپنے بات آرام سے، احادیث کا حوالہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی قرآن آیات کا حوالہ دینا ہے، اور پھر کہنا ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ بیٹھ کے اچھے طریقے سے پڑھیں. لیکن جب آپ کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں، when you are unable to do it، تو آپ پھر پریشان مت ہوں. آپ جب کر ہی نہیں پا رہے تو آپ اس طریقے سے کام کاج کرتے وقت پیچھے ویڈیو لگا کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو تعداد آپ کی پتہ لگ رہی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی لائف میں آتے ہیں میری جو کہتے ہیں کہ ہم کھلا پڑھتے ہیں، اور میں ان لوگوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھتی ہوں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کھلا درود پاک پڑھ رہے ہیں. تو دیکھیں کھلا درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جب وہی بات آ جاتی ہے ہم چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کبھی کچھ ہے. تو تعداد کے ساتھ جو آپ پڑھ رہے ہیں، ہم انسان ہیں، وی آر لائک، ہمارا مائنڈ جو ہے مشین ہے، اٹس اے کیلکولیٹر. تو ہم جتنا زیادہ اچھے طریقے سے تعداد کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے، اتنا زیادہ ہماری تعداد بھی بڑھ جائے گی اور کرم بھی ہوگا. اسی لیے نیکسٹ ٹائم ڈونٹ وری، اپنی لائف کو دیکھیں. ہاں جان بوجھ کر تو میں نہیں یہ بولوں گی بات کہ آپ اب کہیں جی چلو جی ٹی وی دیکھتے ہوئے پڑھ لیا، یہ اس طرح نہیں. کچھ لوگ مجھے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم درود پاک کی ویڈیو سنتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک اپنے بارے میں بھی ایک بات کروں گی کہ جو میں یہ ویڈیوز بناتی ہوں آپ سب کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنتی ہیں. بہت سارا ٹائم ایسا ہوتا ہے بیچ میں بنتی نہیں ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں جو مجھے ریگولر فالو کر رہے ہیں. میں اپنی بات بھی کروں تو جو میں یہ ویڈیو بناتی ہوں، یہ پہلے میری اپنی ذات کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے. مجھے نہیں پتہ کہ آگے اور کتنے لوگوں کو یہ موٹیویشن دیتی ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ یہ میرے لیے سب سے پہلے موٹیویشن ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جب اسکول کالج یونیورسٹی میں جب کوئی بچہ پڑھنے والا ہو اور اگر وہ کسی بچے کو پڑھا دینا تو اس میں شرم محسوس نہ کرے، یہ نہ کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اس کے اور کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہو نا، تو آپ کے جیسے میں جب اسکول میرے خیال سے یونیورسٹی میں جب میں تھی تو ایک لڑکی تھی، اس کو ایک میم تھی، انہوں نے پہلے تو مجھے یہ لگا میرے متھے لگا دیا کیونکہ وہ چھٹیاں وغیرہ اس نے کچھ کی یا وہ لیٹ اس نے کہیں جوائن کیا سیمسٹر، تو اس کو آتا نہیں تھا وہ سبجیکٹ صحیح طریقے سے. تو میم نے اس کو مجھے ریفر کر دیا کہ آپ اس کے پاس چلی جاؤ. اور پتہ نہیں اب واقعی میم نے اس کو ریفر کیا تھا کہ نہیں، کہ میم نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں. خیر وہ آئی میرے پاس اور میں نے بھی تب اس کو کہا چلو ٹھیک ہے، میم نے کہا ہے عزت رکھنی ہے تو اس کو کر دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں. آپ یقین کرو اس سے سمجھاتے مجھے خود اپنی اتنی غلطیاں نظر آئیں کہ یہاں میں غلط کر رہی تھی. تو وہ کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر. تو اسی لیے جب تک آپ کو خود چیز اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی، آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے. تو جب میں آپ لوگوں کے لیے موٹیویشنل ویڈیوز بناتی ہوں، سب سے پہلے میرے لیے خود موٹیویشن ہوتی ہے. اب یہاں بات آ گئی وہ بات کہ ہم درود پاک کی ویڈیو سنتے ہوئے جتنے ہم واقعات سنتے ہیں اتنی ہمیں، میں یہ کیوں بنا رہی ہوں ویڈیوز، اس کا کیا مقصد ہے کہ جتنے لوگ سنیں گے ان کو موٹیویشن ملے گی. ایک بک ہے، مجھے ان کا نام آتھر کا بھول گیا ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں پھر سے آپ کو کسی ویڈیو میں بتا سکوں. انہوں نے ان کی بک ہے ایک حقیقی زندگی یا اصل زندگی، کچھ اس طرح کی ویڈیو ہے، زندگی کے بعد، موت کے بعد، کچھ اس طرح ہے. وہ ویڈیو آڈیو بک ہے. وہ جب بھی سنتا ہے کوئی بندہ کہتا ہے ہم بس دنیا سائڈ پہ، ہم اللہ کے ہو جائیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کی موٹیویشن، میری موٹیویشن ہوتی ہے. ہم جب سائٹ پہ ہو رہے ہوتے ہیں درود پاک سے، ہم جب زندگی کے معاملات میں لگے، ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی موٹیویشن بن جاتے ہیں. مجھے بذات خود میری بہن ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا کرے، وہ درود پاک کی ویڈیوز بناتی ہیں اور ان کی ویڈیوز سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے. تو بات یہی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی موٹیویشن رکھی ہوئی ہے. اگر جب آپ درود پاک کی ویڈیو میری سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو موٹیویشن مل رہی ہے، آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. میں اجازت دینے والی کوئی نہیں ہوتی، لیکن ہر حال میں یاد کریں. وہی بات آ گئی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ اگر میری ویڈیو سے آپ کو موٹیویشن مل رہی ہے، کسی اور کی ویڈیو سے بھی موٹیویشن مل رہی ہے، تو آپ سنیں اور آپ درود پاک کا ورد کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں بس وہی آ جاتی ہے بات کہ جتنا سکون سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو ڈونٹ وری، آپ اپنے گھریلو معاملات اور کام میں درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا اور آپ خود دیکھیں گے. جی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.